اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہدایت ٹی وی اور میں ہوں سید عابد قاسمی۔ ناظرین، آج ہم ایام فاطمیہ کے حوالے سے ایک اسپیشل پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کیونکہ اس ٹائم پبلک رائٹس ہوتا ہے، پبلک رائٹس میں سیاسی امور پر بات ہوتی ہے، لیکن آج جب میں اس ایام فاطمیہ پر بات کرنے لگا تو کچھ احباب کی کالز آئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایام فاطمیہ کے ساتھ پبلک رائٹس کا کیا تعلق ہے، تو یہ آپ کو ان لوگوں کے لیے یہ بتاتا چلوں کہ پبلک رائٹس کا تعلق ہی ایام فاطمیہ سے ہے، کیونکہ اسلام دین کا جب سے آغاز ہوا ہے اس سے سب سے بڑی جو حق تلفی ہوئی ہے وہ اسی مناسبت سے یہ ایام منائے جاتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ جو کچھ ہوا یا حق تلفی ہوئی، اسی کی وجہ سے ان کی شہادت کی یاد میں یہ ایام فاطمیہ بنائے جاتے ہیں، اور یہ آپ کو بتائیں گے اس میں کہ ایام فاطمیہ سے کیا مراد ہے، پھر یہ ایام کیوں منائے جاتے ہیں اور اس سے ہم کیا سبق حاصل کرتے ہیں۔ اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عالم دین ہیں جناب مولانا سید ظفر عباس نقوی، لائیو لندن سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ایام فاطمیہ پر بات کریں گے۔ مولانا سید ظفر عباس نقوی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تمام ناظرین کو، آپ کو اور سب ناظرین کو۔ مولانا ظفر عباس صاحب، آج کیونکہ ایام فاطمیہ کی مناسبت سے ہی ہمارا پبلک رائٹس ہو رہا ہے، تو آج کے دن ہم نے یہ اپنے دیکھنے سننے والوں کو بتانا بھی ہے کہ پبلک رائٹس کے ساتھ ایام فاطمیہ کا کیا تعلق ہے۔ دوسرا یہ بتائیے کہ ایام فاطمیہ سے مراد کیا ہے، اپنے دیکھنے سننے والوں کو ذرا بتا دیں تفصیلاً، تھوڑا بہتر رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ سب سے پہلے تو میں جو ہے وہ تمام عالم اسلام کو اور خصوصاً صاحب العصر و زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی خدمت میں ان ایام کی تعزیت پیش کرتا ہوں۔ اور جیسا کہ آپ نے بہت بہترین بات فرمائی کہ دراصل پبلک رائٹس کا ہی موضوع جو ہے وہ ہی ایام فاطمیہ کا موضوع ہے، اور دراصل جو ہے وہ یہی ان ایام کے منانے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ ایام فاطمیہ سے مراد یہ ہے کہ مختلف روایتیں پائی جاتی ہیں، 40 دن اور پھر 75 دن اور پھر 95 دن اور پھر 6 مہینے تک، یعنی حضور کے رحلت کے دنیا سے جانے کے بعد جو ہے وہ کتنے دن بعد تک شہزادی زندہ رہیں۔ اس میں ظاہر ہے کہ کچھ ہفتے بیان کیے گئے ہیں، کچھ میں 1 مہینہ، 1.25 مہینہ، کچھ میں 3 مہینے، اور کچھ روایات میں 6 مہینے تک بیان کیے گئے۔ تو یہ جو 75 ڈیز اور 95 ڈیز والی روایات ہیں وہ زیادہ کثرت میں پائی جاتی ہیں، اس وجہ سے 75 ڈے سے لے کے 95 ڈے تک، یعنی 20 دن تک یہ ایام جو ہیں وہ منائے جاتے ہیں۔ عراق میں، ایران میں، اوزات میں جو ہے وہ یہ سارے 20 کے 20 دن جو ہے وہ مجالس اعزاء کا سلسلہ رہتا ہے۔ تو چونکہ آج 13 جمادی الاول ہے، یہ 75 ڈے ہے حضور کے رحلت کے بعد سے، یعنی 28 صفر سے لے کر آج 75 ڈیز ہوئے ہیں، اور 3 جمادی ثانی یا 3 جمادی الاخر کے جو تقریباً اگلے مہینے کے آغاز میں آئے گی، وہ جو ہے وہ 95 ڈیز والی روایت سے منسلک ہے۔ تو ان دنوں میں مجلس اعزاء اس لیے برپا کی جاتی ہے کہ ان ایام کو کی یاد منانے کے لیے کہ حضرت فاطمہ زہرا کے جو حضور کے بعد جو ہیں وہ سب سے پہلے آپ کے گھر والوں میں سے آپ سے جا کر ملی ہیں، اس دنیا سے رخصت ہوئی ہیں، تو وہ کیا حالات بنے کہ ان کے حضور کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا، کیا رویہ تھا لوگوں کا ان کے ساتھ، اور اس کے بعد میں وہ کون سے اسباب بنے کہ جن کی وجہ سے ان کی وفات اور شہادت واقع ہوئی، اور اس درمیان یعنی اس
75 ڈیز یا اس 95 ڈیز کے درمیان کیا کیا پیش آیا، کون کون سے واقعات ہوئے کہ جن کی سبب ان کو اتنا غمزدہ اور اتنا افسردہ اور اتنا غضبناک کیا گیا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ مصیبتیں دن پر اتر جاتی تو وہ تاریک راتوں میں بدل جاتی، اور اگر یہ مصیبتیں پہاڑ پر گر جاتی تو وہ پہاڑ چورا چورا ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو ظاہری بات ہے کہ یہ کوئی مبالغہ آرائی یا کوئی خطابت یا کوئی شاعری نہیں ہے، بلکہ ایک حقیقت کی عکاسی ہے اور ایک ان کا افسوس ہے کہ کیا ان کے ساتھ میں حضور کے اس دنیا سے جانے کے بعد پیش آیا۔ تو ظاہری بات ہے کہ یہ افسوسناک دردناک آپ کو ایک آواز قصہ ہے۔ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آپ کی آواز جی اچھا، ہم چاہتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے دیکھنے سننے والوں کو پوری تفصیل اس طرح بتائی جائے کہ پہلے ان کے بچپن کا اگر ذکر کیا جائے کہ ان کا بچپن کس طرح گزرا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کیسے تربیت کی۔ ایک بچی جو ہمارے نبی کی گود میں آغوش میں پرورش پا رہی ہے، وہ نمونہ حیات ہے قیامت تک آنے والی تمام خواتین کے لیے۔ تو ان کے بارے میں ان کا بچپن پہلے ذکر کیا جائے، اس کے بعد پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے چلتے ہیں۔ پھر یہ بھی ہم اس میں دیکھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے جو چاہنے والے تھے ان کا رویہ کیسا تھا ان کے ساتھ، اور جب وہ اس دنیا سے چلے گئے پردہ فرما گئے اس کے بعد ان کا رویہ ان کے ساتھ کیسا تھا، اس پر بھی بات ہوگی، لیکن بچپن کا ذرا ذکر کر دیں اگر تو بہتر ہوگا۔ جی تو گزارش یہ ہے کہ شہزادی سلام اللہ علیہ جو ہیں وہ اس دنیا میں تشریف لائیں تو اعلان رسالت کو 5 سال ہو چکے تھے، یعنی کہ حضور نے 40 سال کی عمر مبارک میں اعلان رسالت کیا، اور اس کے 5 سال کے بعد یعنی حضور 45 سال کے تھے جب شہزادی سلام اللہ علیہ کی ولادت بسعادت ہوئی، اور آپ کے جو ہے وہ کم عمری میں ہی آپ 6 یا 7 سال کی برس کی تھیں جبکہ آپ کی والدہ گرامی حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا وصال ہو گیا اور اس دنیا سے وہ تشریف لے گئیں۔ تو ظاہر ہے کہ آپ کا اپنی والدہ گرامی کے ساتھ میں بہت مختصر اور کم عرصہ رہا، اور زیادہ ہی عرصہ حضور کے ساتھ رہا، اور دوسرے جو آپ کے یعنی حضور کے باقی جو امہات المومنین تھیں ان کے ساتھ میں ان کا رہا۔ تو ظاہری بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے بے حد محبت کرتے تھے، لیکن جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے وہ اس زاویے سے یا اس پرسپیکٹو سے نہیں دیکھا جائے گا کہ جیسے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کے متعلق بیان کر رہا ہے، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ حضور یعنی اپنے عہدے کے اعتبار سے، اپنے پوزیشن کے اعتبار سے، اپنے سٹیٹس کے اعتبار سے کس طرح سے تعارف کروا رہے ہیں شہزادی کا، یعنی ان کی عظمت کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جائے گا کہ جو آپ نے ارشاد فرمایا، اور تمام تر مغادب فکر اور حتیٰ کہ صحاح ستہ تک گیا، صحیح بخاری تک میں جو ہے وہ یہ حدیث بہت واضح طور پر موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ فاطمہ و بدعۃ منی من آذاہا فقط آذانی یا من اغضبہا فقط اغضبنی، یعنی کہ جس نے بھی فاطمہ میرا حصہ ہیں، میرا جز ہے، میرا کل کا وہ ہیں، اور جس نے بھی انہیں اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، یا جس نے بھی ان کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ تو ظاہری بات ہے کہ یہاں پر ایک بات ہے کہ ظاہر ہے کہ حضور جس کے متعلق یہ فرما رہے ہوں کہ جس نے بھی ان کو غضبناک کیا، جس نے بھی ان کو اذیت پہنچائی، تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی مثلا معمولی بات کے اوپر، کسی عام بات کے اوپر، کسی ایسی بات پر جو غیر اہم ہو اس پر کسی سے ان کو اذیت ہو جائے یا وہ غضبناک ہو جائے۔ تو یہ ایک قابل غور بات ہے حضور کے کلام کے متعلق۔ اب ظاہر ہے کہ جیسے ان کا بچپنا گزرا، حضور نے ان کے
ساتھ جس طرح سے برتاؤ کیا، جیسے کہ حضور ان کے سامنے پیش آتے تھے، اس کے ذریعے سے ایک میسج حضور نے ان کے متعلق، ان کی عظمت، ان کی فضیلت کے بارے میں بھی دیا، اور ساتھ ہی ساتھ میں جو ہے وہ ایک اس معاشرے کے اندر کس طرح سے جو ہے وہ عورت کا کردار تھا، کس طرح سے عورت کو سمجھا جاتا تھا، اسے تبدیل اور اسے یعنی ٹرانسفارم کیا۔ ظاہری باتیں، مشہور باتیں ہیں، یہ آپ لوگ یقیناً ہمارے جتنے دیکھنے سننے والے ہیں سب جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ اس معاشرے کے اندر عورت کی کوئی قیمت، کوئی ویلیو نہیں تھی، جس معاشرے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان رسالت کیا ہے۔ بچیوں کو دفنا دیتے تھے، ساتھ میں جو ہے وہ مار دیتے تھے، اس طرح سے جو ہے وہ ان کو ان کے حقوق نہیں دیتے تھے، ان کے رائٹس نہیں دیتے تھے، کوئی رائٹس نہیں ہوتے تھے ان کے۔ جب کوئی جو ہے وہ آدمی مر جاتا تھا تو اس کے بیٹے کو اس کے وراثت میں باقی جو اس کے اسٹیپ مدرس ہوتی تھیں وہ مل جاتی تھیں، وہ ان کے ساتھ میں تعلقات بھی قائم کرتا تھا۔ یعنی کہ ایک معاشرہ تھا کہ جس کے اندر کوئی ویلیو عورت کے لیے نہیں تھی، اور حضور کو اللہ نے بیٹی عطا فرمائی، بیٹے واپس لینے کے بعد یہ بتانے کے لیے کہ بیٹی کی عظمت کیا ہے، اور پھر حضور نے ان کے ساتھ میں جو رویہ، جو برتاؤ رکھا، اس سے یہ بتایا کہ یہ عام بیٹی بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ دیکھیں، ایک بات ہے کہ جو اگین تمام مکاتب فکر کی کتابوں میں موجود ہے کہ حضور جب کبھی بھی جناب سیدہ کسی جگہ تشریف لاتی تھیں تو حضور کھڑے ہو جاتے تھے اور کھڑے ہو کر کے ان کو اپنے مقام پر بٹھاتے تھے۔ تو ظاہری بات ہے کہ یہ کام اگر واجب یا سنت ہوتا تو پھر ہر باپ کو اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہونا پڑتا، ہر باپ کے اوپر واجب ہو جاتا، یا ہر باپ پر یہ سنت ہوتا مثلا کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہوں۔ لیکن ایسا کسی بھی جگہ نہیں ہے کہ باپ کے لیے باپ جو ہے وہ بیٹی کے لیے کھڑا ہو، کہ کسی بھی شریعت کے کسی باب کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ملتی۔ تو پھر حضور جو کھڑے ہوتے تھے جناب سیدہ کے لیے، اس کا کیا مقصد ہے، اس کی کیا توجیہ ہے؟ تو بیان ہوا کہ دراصل حضور جو کھڑے ہوتے تھے جناب سیدہ کے لیے، وہ باپ بیٹی کے لیے نہیں کھڑا ہو رہا تھا، بلکہ وہ کل جزء کے لیے کھڑا ہو کر کے یہ بتا رہا تھا کہ جیسے کل کی عظمت ہے اسی طرح سے جزء کی عظمت ہے، وہی فضیلت ہے۔ یعنی کہ جس طرح سے کوئی حضور کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ ہر مسلمان اس بات سے اتفاق کرے گا کہ حضور کے ادب میں، حضور کے تعظیم میں کھڑا ہونا ایک ثواب کا کام ہے، تو اسی طرح سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے لیے بھی کھڑا ہونا ہے۔ اور یہ حضور کر کے بتاتے تھے تاکہ لوگوں کو یہ اندازہ ہو جائے کہ حضور جس کی عظمت کا اتنا خیال رکھتے ہیں، حضور جس کی تعظیم اور جس کی جو ہے وہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اپنے مقام پر بٹھاتے ہیں، اس کا مقام کیا ہوگا؟ یعنی حضور کے مقام پر کوئی اپنے طرف سے اپنے طور پر نہیں بیٹھ سکتا، لیکن حضور کسی کو اپنے مقام پر بٹھا کر یہ بتا رہے ہیں کہ دراصل یہ مقام جو ہے، حضور جس مقام پر بٹھا رہے ہیں، یہ مقام جو ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے، یا تو حضور کا ہے یا اس کا ہے جس کو حضور اس مقام پر بٹھا دیں۔ تو یہ ظاہر ہے کہ آپ کی کمسنی سے جو ہے وہ یہ حضور کا رویہ، برتاؤ آپ کے ساتھ تھا، اور اس چیز کو صحابہ کرام نے، ازواج مطہرات نے، سب نے دیکھا اور نقل کیا کہ جب جب بھی فاطمہ سلام اللہ علیہ آتی تھی، یعنی یہ نہیں ہے کہ ایک مرتبہ کیا آپ نے یا 2 مرتبہ کیا، نہیں، جب بھی جناب سیدہ آتی تھیں تب حضور کھڑے ہوتے تھے، کھڑے ہو کر کے ان کو اپنے مقام پر بٹھاتے تھے۔ تو یہ اس طرح سے ایک ٹریننگ ہو رہی ہے سارے مسلمانوں کے لیے کہ جناب سیدہ کا ایک تعارف بتایا جا رہا ہے، کہ بعد میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ بھئی ہمیں نہیں معلوم تھا، ہم نہیں پہچانتے تھے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ آپ کا کیا رشتہ ہے حضور کے ساتھ، حضور آپ کو کس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں، کس طرح سے برتاؤ کرتے ہیں۔ نہیں، ایسا کام کر کے حضور نے صاف طور پر واضح کر دیا کہ جناب سیدہ کا حضور کے نزدیک کیا مقام ہے۔
جی بالکل آپ نے بڑے وضاحت سے یہ بتا دیا. تو یہ بتائیے گا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی موجودگی میں اس طرح اپنی بیٹی کا احترام کیا، سارا بتایا، اس طرح ان کو بتاتے رہے، اٹیچ رہے، پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو اس کے بعد ان لوگوں کا جو اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھتے تھے ان کا رویہ کیسا تھا؟ دیکھیں، یہ تاریخ کا افسوسناک ترین باب ہے، اور در حقیقت یہ وہ باب ہے کہ جن باتوں کو پڑھنے کے بعد میں انسان کا اگر آنکھیں نہیں روتی ہیں تو دل یقیناً روتا ہے، افسردہ ہوتا ہے انسان، اور ایک حد تک پہنچ کر کے آدمی یہ سوچتا ہے کہ ایسا کیسا ہوا رسول کے اکلوتی بیٹی کے ساتھ میں، اس طرح کیسے ہوا. لیکن تاریخ کے اوراق موجود ہیں، کتابیں سیاہ کر دی گئی ہیں، روایتوں پر روایتیں ہیں، حوالوں پر حوالے ہیں کہ جن کے اندر یہ ساری باتیں بار بار دہرائی گئی ہیں کہ جو ناقابل انکار ہے کہ انسان اس چیز سے اپنا منہ نہیں موڑ سکتا کہ لوگوں نے حضور کے بعد شہزادی کے ساتھ میں بالکل ہی ایسا رویہ کیا کہ جس طرح کا رویہ جو ہے وہ کسی کی بیٹی کے ساتھ بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا نہ ہو، کسی بھی بیٹی کے ساتھ بھی کہ جو اپنا حق مانگنے کے لیے آئی ہیں، ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ نہ کرنا چاہیے تھا. لیکن بہرحال تاریخ میں یہ وارد ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں شہزادی سلام اللہ علیہ تشریف لائیں، اور لا کر کے انہوں نے مقدمہ کیا اپنے اس پراپرٹی اور اس اسٹیٹ سے متعلق کہ جس کا نام فدق ہے، اور دراصل انہیں یہ عطا اور ان کو ان کا حق نہیں دیا گیا، انہیں اس سے محروم کیا گیا. تو یہ دراصل جو ہے وہ بات ہے، ظاہری بات ہے، اس میں بہت ساری تفصیلات ہیں، انشاءاللہ ایک ایک کر کے ان کو بیان کریں گے تاکہ ہمارے سارے سامعین اور ناظرین کے لیے کھل کر کے بات جو ہے وہ واضح ہو جائے. اور یہ ابتدا میں گزارش کر دوں کہ یہاں پر جو بھی ہم باتیں کر رہے ہیں ان کا مقصد جو ہے وہ کسی کی توہین، کسی کی اہانت، کسی کی جو ہے وہ دل آزاری نہیں ہے، بلکہ جو حقائق ہیں اور جو کچھ بھی جناب سیدہ کے ساتھ میں پیش آیا اور جو بھی ہمارے تمام کتابوں کے اندر موجود ہیں فیکٹس، انہی کے اوپر انشاءاللہ بات ہوگی. جی یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے یہ ساری چیزیں جب آدمی دیکھتا ہے اور اس کو اچھے برے کی پہچان بھی ہے، سب کچھ انہیں پتہ بھی ہے، اگر ہم نے اپنے نبی کی بات کو نہ مانا یا اس پر عمل نہ کیا تو اس کا انجام کیا ہے. اس کے باوجود بھی اگر یہ انہوں نے سلوک کیا تو اس کی بیسک وجہ کیا تھی. لیکن یہ اس پر بات کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں ایک کالر کو شامل کر لوں تو پھر بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کے وصال کے بعد تقریباً 25 سال بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے خلافت حاصل کی. تو 25 سال تک وہ ان لوگوں کے ساتھ رہے جو ظالم تھے، جو اس طرح کے ظلم کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، وہ ان کے ساتھ کام کرتے رہے 25 سال تک. یہ کوئی ماننے والی بات ہے؟ مطلب کہ بالکل بے بنیاد باتیں. کیا ان کی بیوی کے ساتھ اتنا ظلم؟ آپ کا پوائنٹ آ گیا، اسی پر بات کریں گے. مولانا صاحب پہلے انہیں جواب دے دیں کہ 25 سال کیا وہ ظلم برداشت کرتے رہے یا ساتھ رہے. اس کو بے شمار خالی انہوں نے نہیں پوچھا، بے شمار لوگ باتیں بھی کرتے ہیں. نہیں ظاہر ہے یہ ایک سوال بالکل بنتا ہے. تو پہلے تو یہ گزارش کر دی جائے کہ تاریخ اسلام کے اندر یہ بات بہت واضح ہے کہ 25 سال تک مولا علی علیہ السلام نے کسی بھی عہدے کو نہیں سنبھالا تھا، نہ سویلین کسی عہدے کو، نہ ملٹری کسی عہدے کو. اور ظاہری بات ہے کہ
مولا علی علیہ السلام کی سویلین اور ملٹری کیپیبلٹی دونوں حضور کے زمانے میں بہت واضح تھی. تو یہاں پر دو سوال بنتے ہیں پھر میرے، اور وہ یہ ہیں کہ آیا ان 25 سال میں ان خلفاء نے کوئی مولا علیہ السلام کو کوئی بھی پوزیشن آفر نہیں کی جبکہ ان کو ان کی صلاحیت کا علم تھا؟ سوال نمبر 1. اگر نہیں کی تو کیوں نہیں کی؟ اور اگر کی تو کیا مولا علیہ السلام نے وہ قبول نہیں کی؟ تو اگر انہوں نے قبول نہیں کی تو کیوں نہیں کی؟ یہ بات سوچنے والی ہے. اس کے بعد پھر دوسری گزارش یہ ہے کہ جہاں تک معاملہ سوال و جواب کا ہے اور جہاں تک معاملہ جو ہے وہ لوگوں کے مسئلے حل کرنے کا ہے، تو ہمارا یہ ایمان ہے، کسی کا ہو یا نہ ہو لیکن ہمارا یہ ایمان ہے کہ امام امیر المومنین علیہ السلام صرف ایک گروہ کے ایک طبقے کے امام نہیں ہیں بلکہ پورے کائنات کے امام ہیں، کائنات کے ذرے ذرے کے امام ہیں. لہٰذا ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر ایک کا مسئلہ حل کریں، چاہے وہ شخص ان کو امام مانتا ہو یا نہ مانتا ہو. یہ ان کی ذمہ داری ہے اور اللہ نے ان کے اوپر یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ وہ اس کا مسئلہ حل کریں اور لوگوں کی جانیں بچائیں، لوگوں کے مسائل کو حل کریں، چاہے انہیں ان کے اپنے حق سے محروم کیا گیا ہو. میں ایک اور کال کو لے لوں تو پھر بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ 25 سال تک جو حضرت علی نے کام کیا، بہن آپ کا ہم جواب دے رہے ہیں، اسی آپ کا جو سوال تھا اسی پر بات ہو رہی ہے. آپ پہلے جواب سنیں اور اس کے بعد پھر دوبارہ کوئی بات رہ گئی ہے تو پھر پوچھ لینا. جی تو میری گزارش یہی ہے کہ دیکھیں 25 سال میں مولا علیہ السلام نے کو کوئی عہدہ تاریخ اسلام میں سویلین یا ملٹری نہیں ملتا. تو دو ہی صورتیں ہیں، یا تو ان کو کوئی عہدہ آفر نہیں کیا گیا، تو اگر نہیں کیا گیا تو کیوں نہیں کیا گیا، اور اگر کیا گیا اور انہوں نے قبول نہیں کیا تب بھی ظاہری بات ہے یہ سوال بنتا ہے کہ کیوں نہیں قبول کیا. تو اس اعتبار سے اس سوال کا جواب انہی دو باتوں کے اندر جو ہے وہ واضح ہے. اور رہ گئی بات یہ کہ انہوں نے مسئلے حل کیے، تو یقیناً انہوں نے مسئلے حل کیے اس لیے کہ وہ کائنات کے امام ہیں اور یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کے مسئلے حل کریں، چاہے وہ ان کو امام مانتے ہیں یا نہیں مانتے، چاہے وہ جو ہے وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں یا برا سلوک کرتے ہیں. یہ امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسروں کے مسئلے کو جا کر کے حل کرے اور انہیں جو ہے وہ نجات عطا کرے. تو لہٰذا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ انہوں نے 25 سال کے اندر جو ہے وہ اگر جو ہے وہ ظاہری طور پر کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس کے ذریعے سے امت کے اندر جو ہے وہ اختلاف پیدا ہو یا لوگ جو ہیں وہ دین سے دور ہو جائیں، تو یہ آپ نے مصلحت کے تحت میں جو ہے وہ کام کیا دین کو اور امت کو بچانے کے لیے، نہ یہ کہ کسی کی تائید یا کسی کے سپورٹ میں یا کسی اس طرح سے. اور جہاں تک بات رہ گئی ہے کہ کیا اگر ایسا کیا بھی تو تاریخ کے شواہد موجود ہیں کہ جو ہے وہ جناب سیدہ کے ساتھ میں کیا ہوا اور ان کے حق تلفی کے متعلق کیا ہوا. انشاءاللہ اس پر جو ہے وہ مفصل بات ہوگی جتنا ٹائم رہ گیا ہے، کیونکہ یہ اہم موضوع ہے. میں جلدی وہ ایک دو باتیں عرض کر دوں اگر کوئی اور کالر نہیں ہے تو. جی تو گزارش یہ ہے کہ مسئلہ فتح کیا ہے کہ دو مسائل شریعت کے اندر پائے جاتے ہیں. ایک مسئلہ مال غنیمت کا ہے اور ایک مسئلہ مال فے کا ہے. مال غنیمت کے مسئلے کے اندر یہ ہے کہ جہاں بھی مسلمانوں نے جنگ کے بدلے میں کوئی بھی چیز پائی ہے، کوئی بھی پراپرٹی، کوئی بھی مال، تو اس کے اوپر سارے مسلمانوں کا حق ہے، یعنی اس مال کو تمام تر لوگوں میں تقسیم کیا جائے گا. لیکن جہاں مال فے کی بات ہے تو مال فے اس مال کو کہتے ہیں کہ جو حضور کو بغیر کسی جنگ کے حاصل ہوا ہے.
تو جب جنگ خیبر اور مارکہ خیبر ہو چکا تو وہ مقام کے لوگ کہ جو خیبر سے اور تھوڑے سے فاصلے کے اوپر جگہ ہے فدق، اور جو کہ بہت ہی پرانی جگہ ہے فدق، حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے کا نام تھا، اور انہوں نے اس زمین کو آباد کیا تھا، اور تب ان کے زمانے سے لے کر تب حضور کے زمانے تک وہ زمین، اور وہاں پر جو ہے وہ کھجوروں کے بہت سارے درخت لگے ہوئے تھے۔ تو اس زمین کو وہاں کے لوگوں نے آ کر کے حضور سے یہ کہا کہ ہم یہ باغ اور یہ درخت اور یہ ساری جو زمین ہے یہ آپ کو بطور ہدیہ پیش کرتے ہیں تاکہ ہمارے اور آپ کے درمیان میں کوئی جنگ نہ ہو۔ تو چونکہ یہ کسی جنگ کے نتیجے میں نہیں حاصل ہوا تھا اور حضور کو ڈائریکٹلی ملا تھا اور کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی، لہٰذا یہ مال فے کے حکم میں آتا ہے، اور مال فے کا حکم یہ ہے کہ اس کے اوپر حضور کا مکمل اختیار ہے، وہ جسے چاہیں دے سکتے ہیں، اور کسی کو اس میں شامل کرنے کا اور کسی کا کوئی حق اس زمین کے اندر، اس جگہ، اس مال کے اندر نہیں ہوتا۔ لہٰذا جب آیت قرآن کی نازل ہوئی وَآتِ الْقُرْبَى حَقَّهُ کہ اپنے قرابت داروں کا حق دے دیجیے، تو حضور نے زمین جو رائٹس اور پیپرز ہیں وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے نام کر کے ان کو عطا کر دی۔ تو یہ تو حضور کی زندگی میں ہو چکا تھا۔ آ جائیے آگے حضور کے جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اپوائنٹڈ آدمی تھا اس کو وہاں فارغ دیا گیا کہ یہاں سے چاہیے، اور اب یہ حکومت وقت کا اس کا قبضہ ہو گیا۔ تو وہ آیا اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو اس نے آ کر کے یہ اطلاع دی کہ ایسا ایسا پیش آیا۔ تو جناب سیدہ سلام علیہ نے اس سے مسئلہ اٹھانے کے دربار میں تشریف لائے۔ آپ نے ایک بلکہ تین مقدمے وہاں پر پیش کی۔ بہت اہم بات ساری اس بات کرنے کے لیے بات۔ مولانا صاحب آواز تھوڑی آپ کی رک رہی ہے، میں کالر کو شامل کرتا ہوں تو اتنی دیر میں انٹرنیٹ کو چیک کر لیں۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم جی، آپ لائیو میں بات کریں۔ میرا حال ڈراپ ہو گئی یہ کال۔ ایام فاطمیہ پر ہماری بات ہو رہی ہے تو مولانا ظفر عباس نقوی اس پر گفتگو فرما رہے ہیں، اور سیاست گفتگو ہے، اس میں آپ کی کالیں بھی شامل ہیں۔ ایک اور کالر ساتھ شامل ہیں۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم جی، ابھی میرا ڈراپ ہو گئی ہے کال دوبارہ۔ تو مولانا صاحب ہیں ساتھ؟ جی جی جی، السلام علیکم مولانا صاحب جی وعلیکم السلام۔ ہاں جی، آواز رک رہی تھی تو پھر میں نے کہا چلیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اب آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، بہتر ہے، آپ گفتگو کریں جو کر رہے تھے۔ اچھا، تو گزارش ہے کہ جناب علیہ تین مقدمے جو ہیں وہ یہاں پر پیش کیے ہیں۔ پہلا جو مقدمہ ہے وہ ہبہ کا گفٹ کا تھا کہ حضور نے چیز زندگی میں پیش کر دیا تھا۔ دوسرا مقدمہ وعد کا مقدمہ کہ میں نبی کی بیٹی ان کی وارث ہوں، اور تیسرا مقدمہ خمس کا مقدمہ تھا کہ اگر یہ دو مقدمے بھی قبول نہیں ہیں تو خمس کی جو استحقاق ہے وہ بھی اولاد فاطمہ سلام علیہ فاطمہ اور اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہ کو سب سے پہلے ہے، اور یہ تینوں معاملات اور تینوں باتیں تمام مقادیر کے مطابق، یعنی کہ ہبہ معاملہ بھی اور وراثت کا معاملہ اور خمس کا معاملہ بھی، یہ تینوں تمام مکاتب فکر کے نزدیک یہی مکتب فکر کے مطابق کیا جائے گا کہ تینوں معاملوں میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے مطابق حق پر ہیں۔ کالر کو شامل کر لوں؟ جی بسم اللہ۔ جی، السلام علیکم
वालेकुम सलाम। सॉरी भाई, मैं दोबारा आपका टाइम, सिर्फ एक मौलाना साहब से सवाल पूछना चाहती हूँ कि 25 साल में ना तो किसी ने इक़्तिदार की जंग लड़ी, ना इख्तियारात की जंग लड़ी, ना ओहदों की जंग लड़ी। वो तो एक खिदमत खल्क थी और खिदमत के लिए सारा कुछ हुआ। और हजरत अली हर मैदान में पेश पेश, मजलिस शूरा के सबसे हेड वो ही रहे, हर चीज का मशवरा देते रहे, हर चीज में आगे 25 आगे साल थे। में लेकिन किसी मैदान 25 में साल पेश का पेश, जिक्र नहीं होता, मेरी सिर्फ बात सुन लीजिए। आप सुने, आपको आवाज़ आ रही है? आप बात सुन लीजिए। जी जी। हजरत अली मैदान में 25 साल में मैदान में नहीं थे। कोई किताब ले आइए, मैं चैलेंज से टीवी पे कह रहा हूँ, किसी किताब में कोई में 25 साल में हजरत अली नहीं थे, न मैदान, न किसी सिविलियन पे थे, न किसी पोजीशन पे थे। अगर है किताब ले आइए, चैलेंज से टीवी पे कह रहा हूँ, किसी जगह नहीं थे। और इसलिए ये कोई बात नहीं है। लिहाजा आप इस बात को, ये आपका सवाल है, उस सवाल का जवाब कीजिए, या बहसों मुबाहिसा ऐसा नहीं। आप बात करें मौलाना साहब, वो क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वो कंफ्यूज करते हैं बंदे को, टॉपिक से भी बंदा हट जाता है, क्योंकि इनका तल्लुक नहीं है इन चीज़ों का इसके साथ। जी अच्छा, गुजारिश यही है कि ये 3 मुकदमे हैं। एक मुकदमा हिबा का है, एक मुकदमा है वो का, एक मुकदमा है। जहाँ तक हिबा का मामला है और रशन का मामला है, तो जाहिर बात है हर कानून, चाहे कानून हो या इस्लामी कानून हो, शरीय कानून हो, उसके अंदर यह है कि जब कोई चीज़ किसी के पास होती है तो उसको उसकी मिल्की साइगी अस्यूम की जाएगी, उसे गवाह लाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई चलेगा, मिसाल पर ये कुर्ता मैंने है, ये किएगा कि आपकी मिल्की, अगर इसके ऊपर दावा हो तो वो दलील लेकर के आएगा, वो सबूत लेकर आएगा, वो गवाह लेकर आएगा कि ये आपका नहीं है, ये मेरा है। ठीक है, मुझे कोई गवाह की जरूरत नहीं, ये दुनिया कानून हो या वो शरीयत का। लिहाजा गवाह का तलबा करना की सूरत जनाब से ये जायज नहीं था। किस कानून, अगर हुकूमत का ख्याल था कि उनका हक है इसके ऊपर गवाह और उन्हें लेके। अब रही बात विरासत की, तो विरासत के मौके पर उन्होंने पेश की, उन्होंने के नबी नवारिस हैं बनाते। इस हदीस जवाब के जनाब ने और आयतों की तिलावत और मौलाना साहब, आवाज़ आपकी ज़रा थोड़ी सी हो रही है, दोबारा अगर ज्वाइन करें, दोबारा इसको रिफ़्रेश करें ताकि इसकी वॉइस ठीक हो जाए आपकी, तो ज़्यादा बेहतर है। जी, मैं क्योंकि आज अय्याम फातिमिया के हवाले से बात हो रही थी, तो कॉलर्स हमारे साथ शामिल हैं। दरअसल हम कोई बहस मुबासा या क्वेश्चन आंसर का ये प्रोग्राम नहीं है, ये तो एक आपको इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं और इसाले सवाब के लिए भी कर रहे हैं कि हम नबी की बेटी का ज़िक्र कर रहे हैं, जो नबी के आगोश में जिन्होंने परवरिश पाई, और जिस तरह वो क़यामत तक आने वाली जितनी भी ख़वातीन हैं उनके लिए नमूना हयात है, और उन्होंने जिस तरह ज़िंदगी अपनी गुजारी बचपन से लेकर आखिर तक, वो इसी तरह गुजारी। कुरान में जो कुछ फरमाया गया है, इस्लाम के मुताबिक जैसे फरमाया गया है, उसी तरह उन्होंने अमली तौर पर ज़िंदगी गुजार कर ये बता दिया कि बचपन से लेकर आखिर तक आप दुनिया में आते हैं तो आपका मकसद क्या होता है, ख़वातीन को कैसे ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, किस तरह आगे बढ़ना चाहिए। मौलाना साहब दोबारा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी, आप बात कर रहे थे, दरअसल आपकी आवाज़ ज़रा क्लियर नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा चलें दोबारा। अब आ रही है ठीक? जी, अभी थोड़ी बेहतर है। गुजारिश ये है कि जो विरासत के मामले उनको झुटलाया गया, तो आपने जो है वो कुरान की आयतें पढ़ी और बताया ईमान दाऊद इसमें थे, और इसी तरह से ज़करिया अलैहिस्सलाम ने वारिस के लिए दुआ की, और दुआ दर फरमाया था कि मुझे अपने रिश्तेदार खौफ है, यानी कि नबूवत की विरासत की बात नहीं कि मुझे अपने रिश्तेदारों से खौफ, मतलब यहाँ की माल, क्योंकि ना इल्म जा सकता, किसी से जा सकता,
دنیاوی چیزوں کے متعلق حضرت زکریا کی کہ میں یہ چاہتا ہوں ایک اللہ نے دعا کو قبول کیا یا عطا فرمائے آپ کا وارث بنا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں حالانکہ گواہ لانا جناب سیدہ کا کام نہیں تھا، جناب گواہوں کے طور پر حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب حضرت ام ایمن کو لے کر کے آئیں. جناب حضرت ام ایمن جو ہیں وہ عبداللہ یعنی بزرگوار حضرت ختم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیز تھیں، اور انہیں حسد میں تھا اور کے بعد سیدہ حسد میں پایا تھا. یعنی ان کا وجود اس بات کی دلیل تھا کہ نبی وارث بنا بھی اور وارث بنا بھی ان کے وجود ہر جو اس چیز دلا رہا تھا، اسے حضرت ان کو بطور جناب سیدہ بہرحال ان کی گئی. بعد میں انہوں نے حسین علیہ السلام کو گواہ پیش کیا تو یہ اعتراض اٹھایا گیا کہ وہ بچے ہیں. اگر وہ بچے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ یہی وہ بچے ہیں کہ جو آیت تطہیر کے اندر بھی تھے، یہی وہ بچے ہیں کہ جو آیت مباہلہ کے اندر بھی تھے، اللہ کی توحید کی گواہی دینے کے لیے بھی تھے، رسول کی رسالت کی گواہی دینے کے لیے بھی تھے. لہٰذا یہ بات بھی قابل قبول نہیں ہو سکتی کہ اگر اللہ کی توحید اور رسول کی رسالت کی گواہی دینے کے لیے وہ بچے کام آ سکتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ کسی بھی مقدمے کے اندر اور کسی بھی کیس کے اندر وہ کام آ سکتے ہیں اور ان کی گواہی کو قبول کیا جانا چاہیے تھا. رہی بات یہ تیسرے معاملے کی کہ خمس کا معاملہ ہے، تو جناب سیدہ نے پھر تیسرے مقدمے کو پیش کیا کہ اگر اسے ہبہ اور اسے وراثت نہیں سمجھا جاتا تو میرا حق ہے کہ خمس کے طور پر مجھے اسے پیش کیا جائے اور اسے دیا جائے، اس لیے کہ جو ہے وہ سب سے پہلا حق خمس کا فاطمہ اور اولاد فاطمہ علیہ السلام کے اوپر ہے. تو اس وجہ سے اس طرح سے جناب سیدہ نے 3 الگ الگ مقدمے پیش کیے اور جتنے بھی اس کے پر شکوک لاحق کیے گئے تھے ان سب کا رد بھی دیا، ان سب کا جواب دیا، ان ساری باتوں کو واضح طور پر جو ہے وہ بیان کر دیا کہ آیا آپ کے ساتھ میں کیا ہوا اور آپ نے کس طرح سے اپنے حق کے اعلان کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ چاہے یہ چیز آپ کو ملے یا نہ ملے، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ حق کو بیان کر دیں، یہ بتا دیں کہ اپنے حق کا مطالبہ کیسے کیا جاتا ہے، اپنے حق کو مانگا کیسے جاتا ہے، اپنے حق کے اعلان کیسے کیا جاتا ہے، تاکہ تا قیام قیامت یہ ثابت ہو جائے کہ در اصل حق جو ہے وہ اس چیز کا کس کے اوپر تھا. مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ جب مقدمہ لے کر گئیں بی بی اور اس وقت انہوں نے کیا سوچا ہوگا کہ ظاہر ہے میں تو ایسے لوگوں کے پاس جا رہی ہوں جنہوں نے میرے والد کے ساتھ ایک وقت گزارا اور ان کو بہت چاہتے تھے، ظاہر ہے ان کے قول کے مطابق آگے چل رہے، تو جب واپس آئی تو اس وقت ان کی کیا سوچ ہوئی ہوگی، یہ ذرا تھوڑا سا موازنہ کیجئے گا. تو اس حوالے سے اگر ہم جو ہے وہ صحیح بخاری ہی کی روایت کو دیکھیں اور یہ روایت میرے سامنے ہے تاکہ جو ہے وہ یہ بات واضح ہو اور کوئی اس طرح سے جو ہے وہ اس کے اوپر پریشانی نہ ہو، اور میں حوالہ بھی ساتھ میں سنائے دے رہا ہوں تاکہ کوئی بھی کتاب چیک کرنا چاہے تو وہ جا کر کے دیکھ لے کہ میں نے اپنی طرف سے نہیں بلکہ کتاب میں جو کچھ لکھا ہے وہی من و ان وہی الفاظ بیان کر رہا ہوں. کہ صحیح بخاری کی یہ 5ویں جلد ہے جس کے اندر کتاب نمبر 59 ہے اور اس کے حدیث نمبر 546 ہے، جس کے اندر بہت طولانی حدیث ہے یہ، اس کے اندر سے جو ہمارے موضوع سے متعلق معاملہ ہے اس کو بیان کر رہا ہوں کہ اس میں یہ صاف طور پر لکھا ہوا ہے، یہ الفاظ ہیں کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا خلیفہ اول سے غضبناک ہو گئیں اور انہوں نے ان سے بات نہیں کی تا اس وقت تک کہ وہ اس دنیا سے چلی گئیں.
اور ان کے شوہر علی نے انہیں رات میں دفن کیا کسی کو بھی اطلاع کیے بغیر، اور نماز جنازہ میں کوئی بھی نہیں تھا ان کے علاوہ۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو صحیح البخاری کی اس حدیث میں لکھے ہوئے ہیں، اور میں نے جو ہے وہ اس کی عربی، اردو، انگلش، سارے جتنے بھی ترجمے موجود ہیں ان سب کو پڑھا ہے، ویریفائی کیا ہے مختلف جگہوں پر جہاں بھی ہیں، وہ جا کر کے جو بھی اسے دیکھنا چاہتا ہے یہ دیکھ صحیح سکتا ہے۔ بخاری کے کون سے مکاتب فکر کی کتاب ہے؟ جی دیکھیں، صحیح بخاری وہ کتاب ہے کہ جس کو کہ اہل سنت کے تمام مکاتب فکر جو ہے وہ قبول کرتے ہیں، اور قرآن کے بعد میں سب سے زیادہ معتبر کتاب سمجھتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے جو ہے وہ اس کتاب کو کی سند کے اوپر اور اس کتاب کی جو اوتھینٹسٹی اس کے اوپر کوئی بحث نہیں ہے، اور اکثر یہی کہا جاتا ہے کہ بھئی اگر کوئی حدیث ہے بخاری میں اگر ہے تو اسے ہم حدیث کو مان لیں گے، اسے رد نہیں کریں گے، اسے صحیح کہیں گے۔ صحیح کہا ہی اس لیے اس کو کتاب کو کیا گیا ہے کہ اس میں جتنی کتاب حدیثیں ہیں ان کو ہم صحیح سمجھتے ہیں۔ ظاہر ہے اس پر بحث ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ میجورٹی جو ہے مسلمانوں کی وہ اس کتاب کو صحیح سمجھتی ہے، اور قرآن کے بعد اسے سب سے زیادہ معتبر کتاب سمجھتے ہیں۔ تو لہٰذا اسی میں سے میں نے یہ حدیث کو نقل کیا ہے کہ جس کے اندر یہ واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ جناب سیدہ ناراض بھی تھیں، انہوں نے بات بھی نہیں کی، ان کا انتقال ہو گیا، وہ اس دنیا سے تشریف لے گئیں، اور ان کے جنازے میں وہ افراد یعنی کوئی بھی امت میں سے کوئی بھی ان کے جنازے میں شریک نہیں ہوا۔ لہٰذا جہاں تک بات ہے، اور اسی صحیح بخاری کے اندر ہی یہ حدیث موجود ہے جو میں نے ابتدائی پروگرام میں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ فاطمہ میرا حصہ ہیں، جو کوئی بھی ان کو اذیت پہنچائے گا یا جو کوئی بھی ان کو غضبناک کرے گا، گویا اس نے مجھے اذیت پہنچائی یا مجھے اس نے غضبناک کیا، جو کوئی بھی مجھے غضبناک کرے گا اس نے اللہ کو غضبناک کیا، جس کو کوئی بھی اللہ کو غضبناک کرے گا تو وہ یقیناً جہنم میں کا ایندھن بنے گا۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری کے اندر واضح طور پر موجود ہے، اور بھی کتابوں میں موجود ہے، شیعہ ہماری کتابوں میں ظاہری باتیں موجود ہیں، تو لہٰذا یہ کوئی اس میں پھر گنجائش نہیں رہتی کہ اس معاملے کو اور اس بات کو کہ یہاں پر جناب سیدہ کے حق کو تلف کیا گیا اور وہ ناراض رہیں، غضبناک رہیں اس بات کے اوپر کہ ان کو ان کا حق نہیں دیا گیا، ان کو جھٹلایا گیا، ان کو معاذ اللہ جو ہے وہ جھوٹا کہا گیا، تو اس بات پر وہ غضبناک رہیں اور اس بات پہ وہ ناراض رہیں، اور تا اس وقت تک کہ وہ اس دنیا سے چلی گئیں اور کوئی معافی تلافی کا معاملہ نہیں ہوا۔ تو یہ بات صاف طور پر ان صحیح بخاری کی ان دو حدیثوں سے بہت واضح اور وہ ہے کہ جس کے اندر کوئی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے۔ میں نے ابھی شیعہ کی کتابوں میں صاحب کی خدمت میں نہیں سنائی ہے، یہ بتائیے گا کہ آپ نے پوائنٹ ٹو پوائنٹ وہی الفاظ پڑھے جو لکھے ہوئے ہیں صحیح بخاری میں، تو یہ بتائیے گا کہ واضح طور پر جب لکھا ہوا ہے اور اس چیز کو مانتے بھی سارے ہیں، لیکن ان چیزوں پر ذکر کھل کر کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی کیا وجوہات ہیں کہ ان چیزوں کو چھپایا کیوں جا رہا ہے پھر؟ دیکھیں وہ تو ظاہر ہے وہ بتا سکتے ہیں جو نہیں بیان کرتے، لیکن بظاہر یہی بات ہے کہ چونکہ یہ ایک تاریخ اسلام کا بہت افسوسناک حصہ ہے، اور ایک ایسا حصہ ہے کہ جس کے متعلق اور جس کے اندر جو ہے وہ تاریخ اسلام کے بڑے بڑے نام جو ہیں وہ ان کو ایک اچھے صورت ان کی پیش نہیں کی جا رہی، لہٰذا کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کا تذکرے کو یا اس بات کو زیادہ جو ہے وہ نہ کیا جائے۔ لیکن یہ کہ صاف طور پر کتاب میں حدیث موجود ہے، اب یا تو یہ کہہ دیں کہ حدیث ٹھیک نہیں ہے، کہ حدیث جو ہے وہ معتبر نہیں ہے، نہیں، روایت کرنے والے بھی بہت معتبر صحابی ہیں، اور حدیث صاف الفاظ میں جیسے میں نے آپ کی خدمت میں سنا دی، صاف الفاظ میں یہ بتا رہی ہے کہ جناب سیدہ ناراض اس دنیا سے گئیں اور جو ہے وہ ان کو جنازے میں شریک نہیں ہونے دیا جن لوگوں نے ان کے ساتھ حق تلفی کی تھی۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت شارٹ ہے، تھوڑا سا آپ بتا دیجئے گا پچھلے 1-2 سال پہلے وہ پاکستان میں اسی طرح ایک جلالی صاحب ہیں، انہوں نے ایک بیان دیا تھا، اس کے بعد کافی مسئلہ بن گیا اور بے شمار لوگوں کو
کلیئر بھی ہو گیا کہ اصل جو معاملہ ہے وہ ہے کیا، کون حق پر تھا کون غلط تھا. تو اس سلسلے میں وہ معاملہ تو تھوڑا ٹھنڈا ہوا. میں کالر کو لیتا ہوں اور پھر اس کے بعد کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے تو پھر اس پر کالر کو لے لوں تو پھر بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب کیا حال ہے؟ دعائیں آپ کی، آپ سنائیں. قبلہ صاحب آپ کو اسلام اور پرسہ پیش کرتا ہوں بیٹی کا تحفہ یاد مدد. قبلہ صاحب چھوٹی سی ایک بات پوچھنی ہے. جی جی مجھے صرف اتنا تھوڑا سا بتا دیں کہ کہیں پہ رسول کا پاک رسول کا جنازہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، کہیں پہ رسول کی بیٹی کہتی ہے میرے جنازے پہ کوئی نہ آئے. اب سمجھ نہیں اس بات کی آتی کہ پورا خاندان ہی ایسا ہے کہ کسی کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور کسی کو جنازے سے روک دیتے ہیں کہ نہ آئیں، لیکن اس کے باوجود پھر بھی نارائن جو ہے چھاتیوں پہ اور پگڑیوں پہ سجائے پھرتے ہیں. تو یہ کس چیز کی محبت کو عملی طور پہ ظاہر کر نہیں سکے تو کس چیز کی محبت کو ظاہر کرتے ہیں کہ ادھر چھوڑ کے چلے گئے، ادھر آنے کی اجازت نہیں دیتے، انہوں نے منع کر دیا. تو یہ نالائن سجا کے چلے کرنے کا مقصد کیا ہے اور کس چیز کو ظاہر کرتے ہیں؟ ہمیں تو کہتے ہیں نا جی انہوں نے مارا اور یہ خود ہی ماتم کرتے ہیں. تو ادھر جو ہے یہ محبت کس طریقے کی ظاہر ہوتی ہے؟ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال کر مہربانی. جی بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ آپ کا. جی مولانا صاحب. کہ جو کرتے ہیں اور جو کہتے ہیں وہ ان سے پوچھا جائے گا. میں ان کی طرف سے تو ظاہری باتیں نہیں بول سکتا، لیکن گزارش بہرحال یہ کروں گا کہ رسول کا بال کہیں پر منسوب ہو گیا، کہیں رسول کے نالین منسوب ہو، کہیں رسول کا ماما ہو گیا، کہیں رسول کا کرتا ہو گیا، تو اس کا اتنا زیادہ احترام ہے. اور جہاں تک آل کی بات ہے اس کو جو ہے وہ اس کا کوئی خیال نہیں کرتے. تو یہ ظاہری بات ہے کہ ایک سوال تو اٹھتا ہے کہ بھئی کیا بات ہے کہ جو جس آل کے متعلق حضور نے کہا تھا کہ ان کے متعلق میں تمہیں نصیحت کر کے جا رہا ہوں، وصیت کر کے جا رہا ہوں، ان کی پیروی کرنا، ان کا اتباع کرنا، ان کو فالو کرنا، تو اس کے باوجود جو ہے وہ مسلمانوں نے انہی کے علاوہ سب لوگوں کو فالو کیا اور انہی کے علاوہ جو ہے وہ بات کی. تو ظاہر ہے کہ اس معاملے کے اندر جو ہے وہ یعنی کہ اس سے یہ صاف طور پر واضح ہوتا ہے کہ دراصل اگر عقیدت رسول سے ہے تو وہ بات اور وہ کام کرنا ہے کہ جو رسول جس چیز کو چاہتے ہیں اور رسول جس چیز کی ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں. اور سب سے پہلی چیز کہ جو رسول مطالبہ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ میں قرآن اور میری آل اور عطرت کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، تو انہی کا اتباع کرنا، ان کے ساتھ رہنا، ان سے ساتھ تمسک رکھنا، اور جو کوئی بھی ایسا کرے گا وہ جو صاحب ہمارے پاس ٹائم بہت شارٹ ہے، تو جو ٹاپک ہے ہمارا اس کے مطابق آج کے نوجوانوں کو ایک میسج دیجیے گا ایام فاطمیہ کے حوالے سے. آپ کا جو میسج ہوگا یہ خصوصاً جو ہماری بچیاں ہیں ان کے لیے میسج. جی دیکھیں، پہلا میسج جو ہے، مجھے معلوم ہے کہ ٹائم ظاہری بات ہے بہت ہی تھوڑا رہ گیا، لیکن میرا پہلا میسج جو ہے وہ یہ ہوگا کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی سیرت طیبہ کو جو ہے وہ ڈیٹیلز کے ساتھ میں کہ آپ نے بطور بیٹی، بطور ماں کیسے زندگی بسر کی، ان پہلوؤں کے اوپر تفصیل سے جو ہے وہ ہمارے ہاں باتیں ہوں اور ہمارے ہاں درس ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی سیرت طیبہ میں یہ جو ہے حق کا مطالبہ کرنا، اس بات کی دلالت ہے کہ انسان کو اپنے حقوق معلوم ہوں گے تب وہ اپنے حق کا مطالبہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ علم سب سے اہم شرط ہے. اور افسوس کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں، اور چونکہ ظاہری بات ہے ساری دنیا میں ہمارا یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے، تو افسوس کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ آج کے دور میں بھی یہ معاملات موجود ہیں کہ عورتوں کو، بچوں کو، بچیوں کو پڑھنے لکھنے سے منع کیا جا رہا ہے، ان کو جو ہے وہ ان کے لیے رکاوٹیں اور حائل بنائے جا رہے ہیں، اور ان کو ان کے حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے، چاہے کہ وہ ان کا مہر ہو یا چاہے کہ وہ ان کے ازدواجی زندگی میں ان کے جو حقوق ہوں، یا ان کے جو گھر کے اندر جو دین نے اور شریعت نے ان کو حقوق دیے ہیں انہیں پامال کیا جا رہا ہے.
ان کی وراثتوں میں سے ان کے حصے کو نہیں دیا جا رہا. تو یہ میسج ہے میرا کہ جناب سیدہ کے اس اقدام کے روشنی میں ہر ایک شخص کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ دختر رسول کا ماننے والا ہوں، ان کے سیرت سے اور ان کے ایام سے درس لینا چاہتا ہوں، تو مجھے یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا ایسا تو نہیں ہے خدا نخواستہ کہ میری ماں کے، میرے بہن کے، میرے کسی گھر کے عزیز عورت کے جو حقوق ہیں انہیں پامال کیا جا رہا ہے اور میں اس سلسلے میں خاموش ہوں، کچھ نہیں کر رہا. تو اس سلسلے میں جو ہے مولانا صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ٹائم دیا اور بہت اچھی گفتگو کی ہے، اور تمام کالرز کا، اور جن کی میں کال ریسیو نہیں کر سکا اور جو کوسچن شامل نہیں کر سکا، اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا صاحب نے اپنی گفتگو میں ساری چیزیں کور کر لی ہیں، جس کی وجہ سے آپ لوگوں کے کوسچن میں ان سے نہیں کر سکا. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ صحت رہی زندگی رہی، نیکسٹ ویک نئے مہمانوں نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.